محنت کی تعریف۔ ایک نوجوان تعلیمی لحاظ سے بہترین شخص تھا۔ اس نے ایک بڑی کمپنی میں مینیجر کے عہدے کے لیے درخواست دی۔ اس نے پہلا انٹرویو پاس کر لیا۔ ڈائریکٹر نے آخری انٹرویو کیا، ساتھ ہی آخری فیصلہ کیا۔ ڈائریکٹر نے سی وی سے معلوم کیا کہ نوجوان کی تعلیمی کامیابیاں ہر طرح سے بہترین تھیں، سیکنڈری اسکول سے لے کر پوسٹ گریجویٹ تحقیق تک۔ ایسا کوئی سال نہیں تھا جب اس نے بہترین اسکور نہ کیا ہو۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، کیا آپ نے اسکول میں کوئی وظیفہ حاصل کیا؟ نوجوان نے جواب دیا، کوئی نہیں۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، کیا آپ کے والد نے آپ کے اسکول کی فیس ادا کی؟ نوجوان نے جواب دیا، میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں 1 سال کا تھا۔ میری والدہ نے میرے اسکول کی فیس ادا کی۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں کام کرتی تھی؟ نوجوان نے جواب دیا، میری ماں کپڑے صاف کرنے کا کام کرتی تھی۔ ڈائریکٹر نے نوجوان سے ہاتھ دکھانے کی درخواست کی۔ نوجوان نے اپنے ہاتھوں کو دکھایا جو ہموار اور ملائم تھے۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، کیا تم نے پہلے کبھی اپنی ماں کو کپڑے دھونے میں مدد کی ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ میری ماں ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ میں کتابیں پڑھوں اور مزید علم حاصل کروں۔ دوسری بات یہ کہ میری ماں مجھ سے زیادہ تیزی سے کپڑے دھو سکتی ہے۔ ڈائریکٹر نے کہا، میری ایک درخواست ہے، جب تم آج واپس جاؤ تو اپنی ماں کے ہاتھ صاف کرو اور پھر کل صبح مجھ سے ملو۔ نوجوان نے محسوس کیا کہ اس کی ملازمت پکی ہے۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے خوشی سے اپنی ماں سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے ہاتھ صاف کرنے دیں۔ اس کی ماں کو عجیب لگا اور اس کو خوشی بھی محسوس ہوئی۔ ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے بچے کو اپنے ہاتھ دکھائے۔ نوجوان نے آہستہ آہستہ اپنی ماں کے ہاتھ صاف کیے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ دیکھا تھا۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں بہت جھریاں اور زخم تھے۔ کچھ زخم اتنے دردناک تھے کہ جب ان کو پانی سے صاف کیا گیا تو اس کی ماں کانپ اٹھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب نوجوان کو احساس ہوا کہ یہ وہی ہاتھ ہیں جو روزانہ کپڑے دھوتے ہیں تاکہ وہ اسکول کی فیس ادا کر سکے۔ ماں کے ہاتھوں کی چوٹیں وہ قیمت تھیں جو اس کے گریجویشن، تعلیمی فضیلت اور مستقبل کے لیے ادا کرنی پڑتی تھی۔ ماں کے ہاتھوں کی صفائی ختم کرنے کے بعد نوجوان نے خاموشی سے باقی تمام کپڑے دھو ڈالے۔ اس رات ماں بیٹا کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلی صبح نوجوان ڈائریکٹر کے دفتر گیا۔ ڈائریکٹر نے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کل اپنے گھر میں کیا کیا اور کیا سیکھا؟ نوجوان نے جواب دیا، میں نے اپنی ماں کا ہاتھ صاف کیا اور باقی تمام کپڑے بھی صاف کر دیے۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، براہ کرم مجھے اپنے احساسات بتائیں۔ نوجوان نے کہا، نمبر 1، میں اب جانتا ہوں کہ تعریف کیا ہوتی ہے۔ میری ماں کے بغیر میں آج کامیاب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مل کر کام کرنے اور اپنی والدہ کی مدد کرنے سے اب مجھے احساس ہوا ہے کہ کچھ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 3، میں خاندانی رشتوں کی اہمیت اور قدر کی تعریف کرنے آیا ہوں۔ ڈائریکٹر نے کہا، یہ وہی خوبیاں ہیں جو میں اپنے مینیجر کے طور پر تلاش کر رہا ہوں۔ میں ایک ایسے شخص کو کام پر رکھنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی مدد کی تعریف کر سکے، ایک ایسا شخص جو کام کرنے کے لیے دوسروں کے دکھوں کو جانتا ہو، اور ایک ایسا شخص جو پیسے کو اپنی زندگی کا واحد مقصد نہ بنائے۔ آپ کو نوکری پر رکھا گیا ہے۔ بعد میں اس نوجوان نے بہت محنت کی اور اپنے ماتحتوں کی عزت حاصل کی۔ ہر ملازم نے تندہی سے اور ایک ٹیم کے طور پر کام کیا۔ کمپنی کی کارکردگی میں زبردست بہتری آئی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنے پیاروں کی طرف سے دی جانے والی راحت حاصل کرنے میں پیش آنے والی مشکلوں کو نہیں سمجھتا اور اس کا تجربہ نہیں کرتا تو اس کی کبھی قدر بھی نہیں کرے گا۔